السلام علیکم دوستو قرآن پاک میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، غرض جن اعمال سے ان کو منع کیا گیا تھا جب وہ سرکشی کرنے لگے تو ان کو کہہ دیا گیا کہ ذلیل بندر بن جاؤ، اور اس وقت کو یاد کرو جب تمہارے پروردگار نے آگاہ کر دیا تھا کہ وہ قیامت تک ان پر ایسے شخص کو مسلط رکھے گا جو ان کو برا عذاب دے گا، بے شک تمہارا رب پیچھے آنے میں جلدی کرتا ہے۔ دوستو قرآن پاک پڑھتے ہوئے ہم کثرت سے بنی اسرائیل کا تذکرہ پڑھتے ہیں۔ بنی اسرائیل اللہ تعالیٰ کی محبوب قوم تھی، مگر پے در پہ نافرمانیوں اور سرکشی نے انہیں سب سے زیادہ نفرت زدہ قوم بنا دیا۔ نہ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے نفرت کا اظہار مختلف سزاؤں کی صورتوں میں کرتا رہا، بلکہ انسانی اقوام بھی ان کی شرارتوں سے تنگ آ کر ان سے نفرت کا اظہار کرتے رہے، اور ان تحریکوں کو اینٹی سیمیٹزم کہا گیا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ہم بھی اتنی ہی نافرمانی اور سرکشی کا شکار ہیں جتنے بنی اسرائیل تھے۔ اللہ تعالی ہمیں ہدایت دے۔ دوستو چارلس ڈارون نے ایوولوشن تھیوری پیش کی، جس میں بتایا گیا کہ انسان پہلے بندر تھا اور بعد میں مختلف اشکال میں ترقی کرتے کرتے انسان کی موجودہ شکل میں آ گیا۔ اس تھیوری پر ہر دور میں بحث ہوتی رہی۔ مسلمانوں نے کبھی اس تھیوری کو تسلیم نہیں کیا، کیونکہ قرآن پاک میں حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا کی پیدائش اور اس کے بعد انسانی نسل کا چلنا سب تحریر ہے، یعنی قرآن کے مطابق انسان کی ابتدا انسان ہی تھی، بندر نہیں۔ پھر کیا وجہ ہے کہ یہودی سائنسدان چارلس ڈارون اتنی شدت سے اصرار کرتا ہے کہ انسان کے آباء و اجداد بندر تھے؟ وہ وجہ سورۃ اعراف 166-167 میں درج ہے کہ یہودیوں کے آباء و اجداد کو بڑی تعداد میں بندر بنا دیا گیا تھا۔ روایت ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم کے 70,000 آدمی عقبہ کے پاس سمندر کے کنارے ایلا نامی گاؤں میں رہتے تھے، اور یہ لوگ بڑی فراخی اور خوشحالی کی زندگی بسر کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کا اس طرح امتحان لیا کہ ہفتے کے دن مچھلی کا شکار ان لوگوں پر حرام فرما دیا، اور ہفتے کے باقی دنوں میں شکار حلال فرما دیا، مگر اس طرح ان لوگوں کو آزمائش میں مبتلا فرما دیا کہ ہفتے والے دن بے شمار مچھلیاں آتی تھیں اور دوسرے دنوں میں نہیں آتی تھیں۔ تو شیطان نے ان لوگوں کو یہ ہیلا بتا دیا کہ سمندر سے کچھ نالیاں نکال کر خشکی میں چند حوض بنا لو، اور جب ہفتے کے دن ان نالیوں کے ذریعے مچھلیاں حوض میں آ جائیں تو نالیوں کا منہ بند کر دو اور اس دن شکار نہ کرو، بلکہ دوسرے دن آسانی کے ساتھ ان مچھلیوں کو پکڑ لو۔ ان لوگوں کو یہ شیطانی ہیلا بازی بہت پسند آئی، اور ان لوگوں نے یہ نہیں سوچا کہ جب مچھلیاں نالیوں اور حوضوں میں مقید ہو گئی تو یہی ان کا شکار ہو گیا، تو ہفتے ہی کے دن شکار کرنا پایا گیا جو ان کے لیے حرام تھا۔ اس موقع پر ان یہودیوں کے 3 گروہ ہو گئے۔ کچھ لوگ ایسے تھے جو شکار کے اس شیطانی ہیلا سے منع کرتے رہے اور ناراض و بیزار ہو کر شکار سے باز رہے، اور کچھ لوگ اس کام کو دل سے برا جان کر خاموش رہے، دوسروں کو منع نہ کرتے تھے بلکہ منع کرنے والوں سے یہ کہتے تھے کہ تم لوگ ایسی قوم کو کیوں نصیحت کرتے ہو جنہیں اللہ تعالیٰ ہلاک کرنے والا یا سخت سزا دینے والا ہے۔ اور کچھ وہ سرکش و نافرمان لوگ تھے جنہوں نے حکم خداوندی کی اعلانیہ مخالفت کی اور شیطان کی ہیلا بازی کو مان کر ہفتے کے دن شکار کر لیا اور ان مچھلیوں کو کھایا اور بیچا بھی۔ جب نافرمانوں نے منع کرنے کے باوجود شکار کر لیا تو منع کرنے والی جماعت نے کہا کہ اب ہم ان مصیبت کاروں سے کوئی میل ملاپ نہ رکھیں گے۔ چنانچہ ان لوگوں نے گاؤں کو تقسیم کر کے درمیان میں ایک دیوار بنا لی اور آمد و رفت کا ایک الگ دروازہ بھی بنا لیا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے غضبناک ہو کر شکار کرنے والوں پر لعنت فرما دی۔ اس کا اثر یہ ہوا کہ ایک دن خطا کاروں میں سے کوئی باہر نہیں نکلا، تو انہیں دیکھنے کے لیے کچھ لوگ دیوار پر چڑھے تو کیا دیکھا کہ وہ سب بندروں کی صورت میں مسخ ہو گئے ہیں۔ اب لوگ ان مجرموں کا دروازہ کھول کر اندر داخل ہوئے تو وہ بندر اپنے رشتہ داروں کو پہچانتے تھے اور ان کے پاس آ کر ان کے کپڑوں کو سونگھتے تھے اور زار و زار روتے تھے، مگر لوگ ان بندر بن جانے والوں کو نہیں پہچانتے تھے۔ ان بندر بن جانے والوں کی تعداد 12,000 تھی۔ یہ سب 3 دن تک زندہ رہے اور اس درمیان میں کچھ بھی کھا پی نہ سکے، بلکہ یوں ہی بھوکے پیاسے سب کے سب ہلاک ہو گئے۔ شکار سے منع کرنے والا گروہ ہلاکت سے سلامت رہا
اور صحیح قول یہ ہے کہ دل سے برا جان کر خاموش رہنے والوں کو بھی اللہ تعالیٰ نے ہلاکت سے بچایا۔ دوستو، اس واقعہ کا بیان سورہ بقرہ کی اس آیت میں ہے، اور بے شک ضرور تمہیں معلوم ہے کہ وہ جنہوں نے ہفتہ میں سرکشی کی تو ہم نے ان سے فرمایا کہ ہو جاؤ بندر دھتکارے ہوئے۔ اور مفصل واقعہ سورہ اعراف میں ہے، جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے، اور ان سے حال پوچھو اس بستی کا کہ دریا کنارے تھی، جب وہ ہفتے کے بارے میں حد سے بڑھے، جب ہفتے کے دن ان کی مچھلیاں پانی پر تیرتی ان کے سامنے آتیں، اور جو دن ہفتے کا نہ ہوتا نہ آتیں۔ اس طرح ہم انہیں آزماتے تھے ان کی بے حکمی کے سبب۔ اور جب ان میں سے ایک گروہ نے کہا کیوں نصیحت کرتے ہو ان لوگوں کو جنہیں اللہ ہلاک کرنے والا ہے یا انہیں سخت عذاب دینے والا، بولے تمہارے رب کے حضور معذرت کو اور شاید انہیں ڈر ہو۔ پھر جب وہ بھلا بیٹھے جو نصیحت انہیں ہوئی تھی، ہم نے بچا لیے وہ جو برائی سے منع کرتے تھے، اور ظالموں کو بڑے عذاب میں پکڑا بدلہ ان کی نافرمانی کا۔ پھر جب انہوں نے ممانعت کے حکم سے سرکشی کی، ہم نے ان سے فرمایا ہو جو بندر دھتکارے ہوئے۔ مقصد یہ ہے کہ جب قرآن صاف صاف بتا رہا ہے کہ یہودیوں کے آباء و اجداد بندر بن گئے تھے، تو اگر یہی بات ایک یہودی سائنسدان نے کہی ہے تو کس بات کا جھگڑا؟ لیکن اس کو یہ بات صرف یہودیوں کے متعلق کہنی چاہیے تھی، کیونکہ باقی سب انسانوں کے آباء و اجداد تو الحمدللہ انسان ہی تھے۔ دوستو، ایک غلط فہمی یہ پھیلی ہوئی ہے کہ کرسٹوفر کولمبس ایک سیاح تھا، انڈیا ڈھونڈنے نکلا تھا اور امریکہ پہنچا، اور وہاں ایک نئی مملکت کے قیام کا راستہ ہموار ہو گیا۔ لیکن دوستو، حقیقت یہ ہے کہ کرسٹوفر کولمبس 1492 میں اسپین کی بحریہ کا ایک اعلیٰ افسر تھا اور کئی بحری جنگوں میں شامل رہ چکا تھا۔ اس کو اسپین کے بادشاہ اور ملکہ نے اسی مقصد کے لیے بھیجا تھا کہ وہ نئی زمینیں تلاش کر کے اسپین کے نو آبادیاتی علاقوں میں اضافہ کرے، اور اس کے بدلے میں اسے اسپین کی بحری طاقت کا واحد سربراہ بنا دیا جائے گا، اور تمام نئے قبضہ شدہ علاقوں کا گورنر اور وائسرائے بھی بنایا جائے گا۔ اور جب وہ چلا تو اس کے بحری جہازوں میں تمام جنگی سامان موجود تھا تاکہ وہ نئے علاقوں پر قبضہ کر سکے۔ ایک سرزمین کو دریافت کرنا اسی وقت کہا جائے گا جب وہ پہلی بار انسانی قدم سے آشنا ہوئی ہو، جبکہ امریکی سرزمین پر پہلے ہی سے انسانی تہذیبیں آباد تھیں، تو پھر اس کو دریافت کرنا کیسے کہا جائے گا؟ اور اگر معلوم دنیا کے قدم پہنچنے کو دریافت کہا جاتا ہے تو کولمبس سے 500 سال پہلے لیف ایرکسن وہاں جا چکا تھا، لیکن وہ ایک سیاح تھا، ماہر جنگجو نہیں، اس لیے صرف سیر کر کے آ گیا اور اس کا نام تاریخ میں نہ آ سکا۔ کولمبس نے بھی وسطی اور جنوبی امریکہ دریافت کیے، شمالی امریکہ پر کبھی اس نے قدم بھی نہیں رکھا۔ البتہ اس نے غرب الہند کے بہت سے جزائر فتح کیے اور وہاں کے اصل باشندوں کا بغیر کسی لحاظ قتل عام کیا۔ دوستو، کولمبس ایک یہودی نسل جنگجو تھا، اور اسپین کے بادشاہ اور ملکہ بھی یہودی تھے، جنہوں نے یہودی راہبوں کے کہنے پر کولمبس کو دنیا کے مختلف علاقے فتح کرنے بھیجا تھا۔ یہودیوں میں علم نجوم اور جادو کو بہت اہمیت حاصل ہے، اور وہ اپنے شیطانی علوم سے بہت سی باتیں پہلے سے معلوم کر لیتے ہیں اور اسی کے مطابق آگے کی منصوبہ بندی کرتے ہیں۔ دوستو، اب بات کریں گے ایک اور دھوکے کی جس کا نام ہولوکاسٹ ہے۔ 1939 سے 1945 کے درمیان جرمن نازی لیڈر نے پولینڈ سمیت کئی خطوں پر قبضہ کر لیا اور یہودیوں کو ایک خراب نسل قرار دے کر ان کا قتل عام شروع کر دیا۔ اس زمانے میں ہٹلر کا ایک جملہ بہت مشہور ہوا کہ میں نے چند یہودی اس لیے زندہ چھوڑ دیے تاکہ دنیا کو پتہ چلے کہ میں نے یہودیوں کو کیوں مارا۔ کہا جاتا ہے کہ ہٹلر نے 6 ملین یہودی مارے اور 17 ملین در بدر ہوئے۔ یہ تمام واقعات دوسری جنگ عظیم کے دوران کے ہیں، اور یہودیوں نے جو بات پھیلا دی اسے سچ تسلیم کر لیا گیا۔ دوستو، سب سے پہلے غور کرنے کی بات یہ ہے کہ یورپ اور جرمنی میں 150 قسم کی نسل کے لوگ آباد تھے۔ ہٹلر نے یہودیوں کے خلاف ہی ہتھیار کیوں اٹھائے، کسی اور کے خلاف کیوں نہیں؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ یہودیوں نے زبردست قسم کی سازشیں نازی حکومت کے خلاف شروع کر رکھی تھیں۔ جیسا کہ یہودیوں کی عادت ہے کہ وہ ہر جگہ اپنی مرضی کی حکومت بٹھانا چاہتے ہیں۔ دوسرا جنگوں کے دوران ہٹلر نے یہودیوں سے قرضے لیے، مگر یہودیوں نے سود در سود کے چکر میں جرمنوں کو ایسا پھنسایا
کہ وہ اگلے 1000 سال تک بھی ہر مہینے اپنی ساری کمائی یہودیوں کو دیتے رہتے تو بھی صرف سود ہی ادا ہوتا، قرض کبھی ادا نہ ہو پاتا۔ اس کے علاوہ بھی یقیناً کئی وجوہات ہوں گی جو تاریخ کا حصہ ہیں۔ تنگ آ کر ہٹلر نے امریکہ، برطانیہ سمیت 3 ممالک سے درخواست کی کہ وہ یہودیوں کو اپنے ہاں لے لیں، کیونکہ یہ جرمنی کے علاقوں میں بہت فساد پھیلا رہے ہیں۔ جب تمام ملکوں نے صاف انکار کر دیا تو اس کے بعد آخر کار ہٹلر نے فائنل سلوشن کے نام سے یہودیوں کے خلاف آپریشن شروع کیا، اور یہ آپریشن بھی شروع میں بہت سادہ تھا۔ لوگوں کو یہودیوں سے تعلقات بنانے اور شادیاں کرنے سے منع کیا گیا، ان سے کاروبار کرنے سے منع کیا گیا، اور ان کی علیحدہ آبادیاں بنائی گئیں جہاں یہ چین و سکون سے رہ سکتے تھے، مگر ان کی سازشیں اور غلط حرکتیں جاری رہیں۔ اس پر ہٹلر کی برداشت جواب دے گئی اور اس نے یہودیوں کا قتل عام شروع کر دیا۔ لیکن بہرحال یہ بات کئی کتابوں میں لکھی جا چکی ہے کہ ہولوکاسٹ ایک جھوٹ ہے، اور زیادہ سے زیادہ 50,000 یہودی مارے گئے، باقی کہیں نہ کہیں فرار ہو گئے، یہاں تک کہ کئی ملکوں میں ہولوکاسٹ کو جھوٹ کہنے والوں کو پھانسیاں اور دیگر سزائیں بھی دی گئیں۔ دوستو، یہ چند واقعات یہودیوں کے جھوٹ اور دھوکے کے تھے، اور یہ جھوٹ آج تک جاری ہے۔ کبھی عراق پر بھاری ہتھیاروں کا جھوٹا الزام لگا کر حملہ کر دیا جاتا ہے، اور کبھی شام پر کیمیائی ہتھیاروں کا الزام لگا کر عوام پر بم برسائے جاتے ہیں۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ سب جان بوجھ کر کیا جاتا ہے، ان کی نیت میں کھوٹ ہے، اور ارادہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کو برباد کرنے کا ہے، اور ہمارا یہ حال ہے کہ ہر بات میں انہی کو خوش کرنے کی کوشش، انہی کی رضا حاصل کرنے کی تگ و دو۔ ہم آج بھی چاہتے ہیں کہ اپنا ہر مسئلہ ان یہودیوں کے سامنے پیش کریں، انہی سے منصفی کی توقع ہے، جبکہ قرآن پاک میں صاف صاف درج ہے کہ ایمان لانے کے بعد اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سوا کسی سے منصفی چاہنا جائز نہیں۔ اللہ کی مکمل نافرمانی کے بعد ہم اللہ سے کس رحم کی توقع کرتے ہیں؟ ہم جس عذاب کے مستحق ہیں، اللہ نے اس سے بہت کم مشکلیں ہم پر ڈالی ہیں۔ دوستو، سورہ اعراف کی آیت میں یہ بھی وعدہ کیا گیا ہے کہ یہودیوں پر قیامت تک کوئی نہ کوئی عذاب مسلط کیا جائے گا۔ بظاہر ہم دیکھتے ہیں کہ یہودی بہت مزے میں ہیں اور تمام دنیا پر عذاب کی طرح مسلط ہیں۔ ہر مسئلے کے پیچھے آپ کو یہودیوں کا ہاتھ نظر آئے گا۔ سوچنے کی بات ہے کہ ان پر عذاب کیوں نہیں آتا۔ 14 مئی 1948 کو جب اسرائیل کا قیام عمل میں آیا تو یہودی ایجنسی کے سربراہ گوریان نے تاریخی جملہ کہا، تو اختتام کی شروعات ہو چکی ہے۔ یہودیوں کا یہ پختہ عقیدہ ہے کہ یہودیوں کا کوئی اپنا وطن نہیں ہوتا، اور جس دن یہودیوں نے اپنا وطن حاصل کر لیا تو سمجھو قیامت کے دور کا آغاز ہو گیا، اور ان کے مسیح دجال کی آمد انتہائی نزدیک ہے، جس کے بعد یہودی تمام دنیا پر راج کریں گے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ کا وعدہ قیامت تک کے لیے تھا۔ جب تک قیامت کا ابتدائی دور شروع نہیں ہوا تھا، ان پر عذاب مسلط تھا۔ آخری مشکل ان پر ہٹلر کی شکل میں نازل ہوئی، اس کے بعد آخری دور شروع ہو گیا۔ اب ان پر کوئی عذاب کی صورت مسلط نہیں، بلکہ وہ خود عذاب بن چکے ہیں اور اپنے گناہوں میں اضافے کا باعث بن رہے ہیں۔ جب یہ معلوم ہو گیا کہ یہودی اور صہیونی تنظیمیں مسلمانوں کو تباہ و برباد کر کے اپنے آنے والے مسیح دجال کا راستہ ہموار کر رہی ہیں، تو کیا ہمیں امت مسلمہ کے تحفظ کے لیے کوشش نہیں کرنی چاہیے؟ دوستو، زیادہ نہیں مگر کم از کم ہم یہ تو کر سکتے ہیں کہ دشمن کو دشمن تسلیم کر کے اپنی حکمت عملی بنائیں۔ جس طرح اسرائیل کو ہم یہودی ریاست سمجھ کر ساتھ کوس دور رہتے ہیں، اسی طرح ہمیں یہ بھی سمجھنا چاہیے کہ امریکہ بھی ایک یہودی ریاست ہے، جس کی دشمنی بھی بری اور دوستی دشمنی سے بھی زیادہ بری۔ دنیا میں صرف 2 ہی نظریاتی ریاستیں ہیں، اسرائیل اور پاکستان، اور دونوں بالکل ہی مخالف نظریات پر وجود میں آئی ہیں۔ اس لیے دونوں کے دوست اور دشمن کبھی بھی ایک نہیں ہو سکتے۔ جو اسرائیل کا دوست ہوگا وہ لازمی پاکستان کا دشمن ہوگا، اور امریکہ کی اسرائیل سے محبت کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں۔ نہ بھارت، نہ اسرائیل، نہ امریکہ سے دوستی کی پینگیں بڑھانا ہمارے حق میں ہے۔ ہمیں ایسی قیادت کی ضرورت ہے جو اچھے برے کا فہم و شعور رکھتی ہو اور نازک ترین مواقع پر درست فیصلے کر سکے۔ دوستو، ابھی آپ نے کمنٹس میں اپنی رائے سے آگاہ کرنا ہے
کہ آپ کے خیال میں پاکستان کے لیے کون سی قیادت صحیح ہے۔ دوستو امید کرتا ہوں کہ میری آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو لائک اور شیئر کر دیں۔ میرے چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو بھی کلک کر دیں تاکہ آپ کو میری آنے والی مزید ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن ملتے رہیں۔ بہت جلدی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ ملاقات ہوگی۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔